السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، آج میں پھر آپ سب کے سامنے ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو میں بہت تاخیر ہوئی، آپ لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑا ہوگا، پر کچھ مصروفیت کی وجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے بات کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایکس مسلم اور اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اکثر وہ اس ٹاپک پر بات کیا کرتے ہیں، تو پہلے سن لیں کہ کیا ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کو اسلام میں کم عقل کہا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کم عقل کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ انہیں مینسز آتے ہیں۔ یہ ان کا ریزن ایسے اعتراض کرنے والے بتاتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں جس حدیث کا یہ حوالہ دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی 2658 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کے عقل کا نقصان ہے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں پوری بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک اور حدیث کو یہاں پر سامنے رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی 241 نمبر کی حدیث ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کے گروا صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمزور اور سمجھدار مردوں کی عقلوں پر غالب آنے والی نہیں دیکھی۔ اس عقل مند عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ عقل کے اعتبار سے کمی ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہو، یہ دین کی کمی ہے۔ تو یہ رہی مکمل حدیث۔ اب ہم اس حدیث کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دو اعتراض جمع ہوتے ہیں، ایک ہے کہ عقل میں کمی اور دوسری ہے دین کی کمی۔ اکثر لوگ ان دونوں باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم دونوں کو یہاں پر ایک ایک کر کے اس کا جواب دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں کہ دور حاضر کے لوگوں کا ماننا ہے، یعنی آج کے جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ ویمن اینڈ مین بوتھ آر ایکول، سو دے بوتھ ول گیٹ ایکول رائٹس، یہی کہنا ہے آج کے لوگوں کا۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پر ہوں یا پھر جذباتی طور پر ہوں۔ اس بات کا اقرار سائنس بھی کرتی ہے کہ دونوں کے جذبات مختلف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں عقل کی کمی کا بتایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر دو عورت کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں عقل کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے، اور یہ صرف ذہانت یا دماغ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ جذبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی جن جذبات میں آ کر لوگ اکثر فیصلے کرتے ہیں۔ مثلاً عورتیں مردوں کے مقابل زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اور یہ جذبات میں فیصلے کر سکتی ہیں۔ تو رہی بات گواہی کی، تو گواہی جیسا کرٹیکل معاملہ ہے کہ اس کی گواہی پر سارا فیصلہ انحصار کرتا ہے، تو ایسے حالات میں دو عورتوں کی گواہی کو اس لیے تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت جذبات میں آ کر بھٹک بھی جائے تو دوسری عورت اس کو درست کر دے اور وہ جو صحیح واقعہ کی تشریح ہے وہ بیان کرے، اور ان دونوں کے درمیان کون صحیح ہے تو وہ پھر بعد میں جانچا جائے گا اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اس لیے ایسی حد لگائی گئی ہے۔ اور دیکھیں ایک بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جذباتی کیسے ہوتی ہیں، تو ان کو دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جان لیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ بات آپ کی سائنس اور اس کی ریسرچز بتاتی ہیں کہ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ریفرنس بھی دیا ہوا ہے جو کہ کافی نامور یونیورسٹی کی ریسرچ ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ عورتوں میں موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ خواتین میں موڈ ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ خواتین مردوں کے مطابق ان کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان کی جو خیالات ہوتے ہیں، موڈ جو ہوتے ہیں ان کے، وہ بہت جلدی بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے دو عورتوں کی گواہی دی گئی ہے تاکہ دونوں کی گواہی کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو صحیح فیصلہ ہے وہ لیا جائے گا۔
اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو اس لیے یعنی اسلام میں عورتوں کا اسٹیٹس بہت کم ہے، عورتوں کو کم درجے کا کہا گیا ہے۔ تو بات دیکھ لیں کہ عدالت میں گواہی دینے سے کسی کا اسٹیٹس نہیں معلوم چلتا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، یہ سبھی کو معلوم ہے۔ اور اگر ایسی بات ہوتی تو دیکھیں کہ اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے، لیکن جب خواتین حدیث کو بیان کرتی ہیں تب تو یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ دو عورت کی گواہی، یعنی دو عورت اگر اس حدیث کو بیان کرے گی تبھی تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ کہنا بالکل بھی غلط ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کم درجہ دیا گیا ہے یا عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ دین کی کمی کیسے ہے عورتوں کے اندر۔ یہاں پہ یہ لوگ دونوں اعتراض کو مکس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو کم عقل کہا گیا ہے کیونکہ انہیں منسز آتے ہیں، ایسا بتایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین کی کمی سے مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہو، یہ دین کی کمی ہے۔ یعنی کہ ایسے کنڈیشنز میں جب عورتیں عبادات سے محروم ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے ہے اور وہ اللہ کے حکم سے عبادتیں نہیں کرتی، تو اس پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو خواتین اور مرد حضرات جو ان دنوں میں اس کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حائضہ خاتون جو عبادت نہیں کر رہی ہوتی، اس کے مقابل میں ان عورت اور مرد کو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرتی رہو اور صدقہ کرتی رہو، یعنی کہ یہاں پہ کوئی ناانصافی نہیں کی گئی ہے۔ اگر اس کا الٹرنیٹ نہیں بتایا گیا ہوتا تو کہا جاتا کہ ہاں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا ان کے دین میں کمی ہے، لیکن ان کے دین میں کمی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ عبادتوں سے محروم رہتی ہیں، تو اس کو فلفل کرنے کے لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرتی رہیں، یعنی کہ جن عورتوں کے پاس مال ہے تو وہ صدقہ بھی کرے اور استغفار بھی کرے، لیکن اگر جن کے پاس مال نہیں ہے تو وہ صرف استغفار کرے۔ تو اس طرح سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا بہترین جواب مل گیا ہوگا، اور اب آئندہ سے انشاءاللہ اس حدیث کے حوالے سے آپ کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوں گے، انشاءاللہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو آپ سب سے میری ملاقات پھر ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔